جی بچوں، ابھی ہم اپنا پیج نمبر 20 دیکھیں گے، اس کا فرسٹ پیراگراف۔ مہاویر کے اس دنیا سے سدھارنے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد اس کے 11 شاگردوں اور جانشینوں نے جین مت کی تبلیغ جاری رکھی۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ پریچنگ، انگلش میں ہم کہیں گے پریچنگ، اشاعت کا کام جو تھا انہوں نے وہ جاری رکھا۔ ان کی جو مذہبی تعلیم تھی ان کو پھیلانا، لوگوں کو بتانا، انہوں نے جیسے کہ اپنے پیروکار اکٹھے کرنے، تو یہ انہوں نے کام ان کی وفات کے بعد جاری رکھا، اور آنے والی صدیوں میں اسے کئی حکمرانوں کی سرپرستی بھی مل گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا گیا، کئی حکمران جو تھے اس کی سرپرستی کرتے رہے، اس کو پھیلانے میں بڑھانے میں ان کی مدد ملتی رہی لوگوں کو، جس سے جین مت پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ مہاویر کے بعد ان کے 8ویں جانشین بھدرا بہو کا نام اور کام جین مت کی اشاعت میں اہم ہے۔ انہوں نے نیپال کا تبلیغی دورہ کیا، اور جب شمال مغربی ہند میں قحط پڑا تو وہ 12,000 سادھو لے کر جنوبی ہند چلے گئے۔ قحط پڑا، کال پڑا، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو جانا، جہاں ریاست مسور میں جین مت کا جنوبی مرکز قائم ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ دوسری صدی قبل مسیح میں اڑیسہ کے حکمران راجہ کھارویل، اڑیسہ کا حکمران تھا راجہ کھارویل نے اور بعد میں اشوک کے پوتے راجہ سمرتی نے جین مت قبول کیا۔ اشوک کا جو پوتا تھا نا راجہ سمرتی، اس نے بھی جین مت مذہب کو قبول کیا، اور پھر یہ جب راجہ لوگ اس مذہب میں شامل ہونا شروع ہوئے تو یہ مذہب پھر بہت جاندار ہو گیا، بہت پھیلا، پھر تو سرکاری سرپرستی میں جین مت پھیلتا چلا گیا۔ اسی طرح شمال مغربی ہند میں شاک حکومت قائم ہوئی، تو جین مت کو شاک راجاؤں کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ گپت راجاؤں کے عہد میں بھی جین مت کے پھیلاؤ میں سہولتیں میسر آئیں۔ اب دیکھیں کہ راجہ کھارویل، پھر اس کے پوتا اشوک، پھر راجہ سمرتی، پھر اس کے بعد یہاں پر کوشاک راجہ جو تھے وہ اس میں شامل ہو گئے، اور فرینڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گپت راجاؤں نے بھی اس عہد میں حصہ لینا شروع کیا، اور یہ مذہب پھر جب راجہ لوگ اس مذہب میں آئے پھر تو یہ نان سٹاپ پھیلتا چلا گیا۔ پھر اس کو آفیشیلی جو ہے وہ قبول کیا گیا نا۔ 80 صدی عیسوی میں جین مت کے پیروکار 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا فرقہ، یہ سوال بہت آتا ہے بورڈ میں، MCQs شارٹ پوچھا جاتا ہے، غور سے سنیں۔ ایک گروہ شویتا ممبر کہلایا۔ اس فرقے کے سادھو سفید لباس اور عورتوں کو سادھو بننے سے منع کرتے ہیں۔ شویتا جو گروپ ہے نا، اس کے جو لوگ ہیں وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور عورتوں کو منع ہے کہ یہ سادھنے نہیں بن سکتے۔ مہاویر کی نجی زندگی کے بارے میں بھی دونوں فرقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نجی زندگی ان کی پرسنل جو اپنی لائف تھی، دونوں فرقوں کی الگ الگ خیالات ہیں ان کے لیے۔ دوسرا فرقہ دگا میر کہلایا۔ اس کے سادھو ننگے رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جین مت جب 2 فرقوں میں تقسیم ہوا تو جو دگا میر کے ماننے والے یا اس کے سادھو وغیرہ تھے وہ ننگے رہتے تھے بغیر کپڑوں کے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہاویر نے ریاضت کے دنوں میں لباس سے آزادی حاصل کر لی۔ وہ مانتے تھے کہ چونکہ مہاویر جب ریاضت کر رہے تھے یا روزے میں تھے تو انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا تھا، تو اس لیے وہ بھی لباس نہیں پہنتے تھے۔ دگا میر فرقے کا یقین ہے کہ مہاویر نے شادی نہیں کی تھی۔ ان دونوں کے عقائد میں زیادہ اختلاف نہیں۔ ان دونوں فرقوں نے مختلف علاقوں میں جین مت کی تبلیغ کی۔ ایک وہ کہتے تھے کہ وہ بغیر کپڑوں کے رہتے تھے، اور وہ خود بھی کپڑے نہیں تھے پہنتے رہے، اور دوسرا ان کا سوچ تھا کہ مہاویر نے شادی نہیں کی تھی تو اس لیے وہ بھی شادی نہیں کرتے۔ دگا میر نے سیاسی اثر رسوخ سے کرناٹک اور دکن میں جین مت کی اشاعت کی۔ جین سادھو حکمرانوں اور امرا، امیر کی جمع ہے، کہ اساتذہ بنے۔ کیا ہوا کہ جتنے جین سادھو تھے وہ حکمرانوں، بڑے بڑے حکمران جو تھے، اور امیر جتنے تھے، امرا امیر لوگوں کے، وہ سادھو بنے۔ اسی طرح بادشاہ، ملکائیں، وزیر اور فوجی جرنیل
जैन मत के सरपरस्त बन गए। कुछ जैन मुसन्निफीन ने प्राकृत और संस्कृत में मजहबी अदब पैदा किया। श्वेतांबर फ़िरके ने गुजरात और राजस्थान में जैन मत फैलाया। नोट करें ये पॉइंट बच्चों। 11वीं सदी ईस्वी में चालुक्य ख़ानदान का अहद हुक्मरानी जैन मत का सुनहरी दौर था। ठीक है, चालुक्य ख़ानदान का ये अहद जो था ना, जब चालुक्य ख़ानदान की हुकूमत थी, तो वो टाइम जो था वो जैन मत का उनकी वो तालीमात का बहुत खूबसूरत दौर था। 15वीं सदी में दागामिर फ़िरके में कुछ इस्लाही तहरीकें भी पैदा हुईं जिन्होंने बुत परस्ती के ख़िलाफ़ काम किया। अब इस्लाह जब की जाती है तो उसमें सबसे पहली इस्लाह उन्होंने ये की कि बुत परस्ती नहीं करनी, ये उन्होंने मना किया और जैन मत की अखलाकी तालीमात को आम किया। 20वीं सदी के आते आते जैन मत ने कई उतार चढ़ाव देखे। अब उन्होंने समाजी खिदमत शुरू की, गरीबों और बेवाओं की मदद की, बूढ़े जानवरों के लिए पनाहगाहें बनाईं। जैन मत चूँकि अदम तशद्दुद का प्रचारक है, इसलिए उन्होंने काश्तकारी और फ़ौजी खिदमत छोड़कर तजारत को पेशा बनाया और हद से खुशहाल रहे। चूँकि वो तशद्दुद पसंद नहीं करते थे और इसलिए उन्होंने क्या किया, काश्तकारी और फ़ौजी भी छोड़कर, आपको पता है फ़ौज में भी आपको असले का इस्तेमाल करना पड़ता है, हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और जान भी बाज़ुकात लेनी पड़ती है। बाज़ुकात नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आपकी सरहदों पे ख़तरा है, लोगों को आपने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, तो इसलिए उन्होंने वो काम छोड़ दिया। हिंदुस्तान ने 1960 में कुछ लोग तजारती सिलसिले में नाइजीरिया और युगांडा जा बसे। जब वहाँ सियासी हालात बिगड़े तो उन्होंने मगरबी ममालिक का रुख किया। अब ये लोग बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में आबाद हैं। अब पस मंज़र था कि हम उधर यूरोप में ये कैसे फैल गए, तो उन्होंने बताया है कि 1960 में तजारत के सिलसिले में अपने कारोबार को लेकर वो लोग जब तरक्की करना चाहते थे, अपने कारोबार के सिलसिले में वो नाइजीरिया पहले गए और नाइजीरिया से वो हिजरत करके युगांडा गए और फिर जब नाइजीरिया से जब वो युगांडा आते हैं तो उधर कुछ उनके सियासी हालात जो थे अच्छे नहीं थे और जब वो हालात बिगड़ते हैं तो फिर वो आगे यूरोप का रुख कर लेते हैं। इसी तरह जब वो यूरोप में जाते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ ममालिक में ये मज़हब जो था वो फैलता, बढ़ता, फलता और फूलता गया। इस वक्त हिंदुस्तान में 40 लाख और बैरून हिंद 1 लाख जैन मत के पैरोकार मौजूद हैं। हिंदुस्तान में 40 लाख और बैरून हिंद हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में 1 लाख से ज़्यादा जैन मत के पैरोकार, जैन मत के मानने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।